لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج وہ عظیم الشان رات ہے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان معجزے کا ظہور ہوا، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوا، کسی نبی کو اس طرح سے معراج نہیں کروائی گئی، اور نہ ہی یہ سعادت کسی اور کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ سینکڑوں سال پہلے اعلان نبوت کے 11ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، اور جبرائیل امین کی حاضری ہوتی ہے اور معراج کا مژدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں جنت سجائی جا رہی تھی اور فضائیں مہک رہی تھیں، خوشبوئیں بکھیری جا رہی تھیں۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے۔ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی حالت میں دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس طرح کی معراج عطا کی گئی۔ تو یہ 27ویں شب، 27ویں رجب المرجب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ جو واقعہ معراج ہے کئی واقعات پر مشتمل ہے، اس کی کئی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں جو علماء نے کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ اولاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، جبرائیل امین علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ المشرفہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا جاتا ہے، یعنی سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی بھی حکمتیں بیان کی ہیں کہ چونکہ معراج پر جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور قوی دل کو مزید قوت بخشنے کے لیے شق صدر کیا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ پھر مسجد الحرام شریف سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور اس کو علماء نے فرشی معراج کا نام دیا ہے۔ اس کو اسرا بھی کہا جاتا ہے، سیر کروانا جس کو کہتے ہیں، اور 15ویں پارے کی جو پہلی سورت مبارکہ ہے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی سیر کروانا، کیونکہ اس سورت کے بالکل ابتدا کے اندر اسرا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے وہ عظیم الشان وہاں پر مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور کیا ہی وہ عظیم الشان نماز ہوگی۔ صرف بلا تمثیل سمجھنے کے لیے اگر ہم غور کریں کہ کوئی بہت بڑے مفتی صاحب، امام صاحب ہوں، اور پیچھے علماء کی جماعت ہو، نماز پڑھائی جا رہی ہو، تو کیا حسین منظر ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء کرام مقتدی ہیں، ان کی نماز ہو رہی ہے، تو کتنا ہی سہانا وہ عالم ہوگا، کیسی پیاری وہ نماز ہوگی کہ ایسی نماز پہلے نہ کبھی پڑھی گئی اور نہ بعد میں کبھی اس طرح کی نماز ادا کی گئی۔ یعنی اتنی خوبصورت جماعت کے ساتھ جو نماز کی ادائیگی ہوئی، یہ ایک اپنا ہی اس کا ایک خوبصورت منظر ہوگا۔ پھر مسجد اقصی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک سفر فرماتے ہیں۔ اس کو علماء نے آسمانی معراج کا بھی نام دیا ہے، اور مطلقاً معراج بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے لامکان کی جو سیر ہے، اس کو علماء کرام نے عروج کا نام دیا ہے۔ تو یہ سفر معراج جتنا بھی ہے، اس کو 3 حصوں میں یوں تقسیم کیا گیا ہے۔
اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لا مقام میں جاتے ہیں جہاں پر نہ کیف ہے نہ الہ ہے نہ یہاں نہ وہاں، یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہیں، یہ لا مکان ہے، یعنی اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام بھی فرمایا، اور سورہ نجم کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہی وہی فرمائی اپنے محبوب کو، جو وہی فرمائی۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک کیفیت ہے، اور علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معراج کی جب کلام فرمایا، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے وہ کلام تھے۔ پہلا کلام وہ تھا کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز تھا، جس کو راز و نیاز کی باتیں کہتے ہیں، اور سورہ نجم میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف، اپنے بندے خاص کی طرف وہی فرمائی جو وہی فرمائی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ کیا وحی تھی، اس کو تفصیلاً بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ باتیں ہیں کہ جو خاص لوگوں کو بیان کی جانی تھی، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 برتن سیکھے ہیں، ایک برتن کو میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، اور دوسرے برتن کو ظاہر کرنے کی آپ نے نفی فرمائی کہ وہ میں تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو خاص لوگوں کو بیان کی گئیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ معراجیہ کے آخر میں جو یہ شعر بیان کیا ہے، نبی رحمت شفیع امت رضا بہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو خاص باتیں جو ہے وہ بیان کی گئیں، جو خاص لوگوں کو بیان کی جانی تھیں، اور جو خاص انعامات وہاں پر بٹے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجیے۔ اور تیسری وہ قسم ہے کلام کی کہ جو امتیوں کو بھی بیان کی گئی، اور کئی احادیث مبارکہ کے اندر اس کا بیان موجود ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اور اس کی جو بجری ہے وہ موتی کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں یہ بات بیان کی گئیں۔ اسی طرح جو جنت کی منزلیں ہیں اس کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ تو یہ معراج کی وہ باتیں ہیں کہ جو امتیوں کو بھی اس سے خبردار کیا گیا۔ پھر اور کئی روایات ہیں نماز کے حوالے سے۔ تو یہ واقعہ معراج کو ایک خلاصتاً میں نے بیان کرنے کا ایک کوشش کی ہے۔ قرآن پاک میں چند مقامات پر واقعہ معراج کا تذکرہ ملتا ہے، اور بالکل جو ڈیفینیٹ میننگ کے ساتھ بالکل واضح طور پر جو واقعہ معراج ہے وہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی بالکل ابتدائی جو آیات ہے اس کے اندر واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ اور علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اتنا قطعی معنی ہے کہ اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور یہ جو مسجد الحرام شریف سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا اس کو بھی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے بالکل واضح طور پر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور یہ سیر جو تھی یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کرائی گئی۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مسجد اقصی وہ بابرکت مسجد ہے کہ اس کے اطراف میں بھی، اس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی ایک خوبصورت پہرائے میں ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ میں شوق بڑھانے کے لیے قرآن سے بھی محبت بڑھے گی، قرآن کی آیات سے محبت بڑھے گی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت مزید ہمارے دلوں کے اندر بڑھے گی، فروزہ ہوگی۔ میں چند باتیں اس میں سے بیان کرتا ہوں جو اس آیت کے تحت علماء نے بیان کیا ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، سبحان کہتے ہیں وہ ذات کے جو ہر عیب سے پاک ہو،
علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی جو ابتدا ہے وہ سبحان سے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو فرمایا کہ ممکن ہے کہ بعد میں جا کر لوگ اس بات پر اعتراض کریں، کیونکہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مختصر سے وقت کے اندر کوئی اتنا لمبا سفر کر لے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ صرف زمین سے لے کے جو سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے یہ 50,000 برس کا سفر ہے، تو اتنے مختصر وقت کے اندر اتنا طویل سفر کرنا یہ عادتاً ممکن نہیں ہے، اور اسی کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں کہ جو عادتاً ممکن نہ ہو اور وہ نبی سے صادر ہو، تو اعلان نبوت کے بعد اگر اس طرح کا معاملہ صادر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، تو کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کی نسبت، اس سیر کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ یہ سیر کسی عام شخص نے نہیں کرائی، کسی مخلوق نے نہیں کرائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ سیر کروائی ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، اور زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے حکم فرمائے کہ جب آگ جس کا کام ہی جلانا ہے، اس کے اندر جو جلانے کی جو قوت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم فرماتا ہے تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، سلامتی والی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورج، چاند، ستارے اور یہ آسمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر عیب سے پاک ہے، اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی سیر یہ مختصر سے وقت کے اندر کروا دی۔ تو اس سبحان جو لفظ ہے اس کی یہ حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ واقعہ معراج جو ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کو جو کتاب ہے فیضان معراج، اس کا ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت سارا علم دین حاصل ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔